ساری جو ایک تکلیف ہے پیشنٹ کے ساتھ سٹینڈز، فیملی سٹینڈ بھی اسی لیے لگاتی ہے نا کہ اس کو رٹ بھی اسٹیبلش ہو ہماری اور سیف زون میں بھی رہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ سٹینڈ بریک کرتا ہے تو انڈیکیشن یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مان رہا ہے تو وچ مینز، جیسے بھی ملائکہ بات کر رہی تھیں کہ انزائٹی اگر کسی پیشنٹ کے اندر ہے اور دور دور اس کا پلان نہیں ہے نشہ کرنے کا، تو چانسز یہ بن سکتے ہیں کہ وہ نشے کی طرف چلا جائے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کیونکہ پہلے آپ کی برین، آپ کی سوچیں جو ہیں وہ نشوں سے ہی مدد لیتی رہی ہیں ایسے حالات میں۔ چونکہ آپ نے کوئی نیا طریقہ بھی اس کو انٹروڈیوس نہیں کروایا ہے، تو دیٹس وائی دس از کالڈ ایموشنل اسٹیج آف ریلیپس، وین یور فیلنگس اپ اور ڈاؤن، تو وہ ایک ایموشنل اسٹیج آف ریلیپس ہوتی ہے، اور اس میں اس وقت تک کسی بھی قسم کا پلان نہیں ہوتا پیشنٹ کا ڈرگ کرنے کا، اگر صحیح کی ہے تو بھی اور اگر غلط کی ہے تو بھی۔ اب اس جو آپ سٹیپ لے لیتے ہیں تو اس پہ پھر آپ نے اینشیس نہیں ہونا۔ لیکن میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ جو سب سے بڑا فیئر ہے فیملی کا وہ یہ ہے کہ یہ کہیں دوبارہ نہ کر لے، اور پیشنٹ کا بھی یہ فیئر ہوتا ہے کہ یہ ریلیپس نہ کر لے، اور ریلیپس ہو گیا تو پھر ہم زیرو پہ کھڑے ہوں گے۔ تو جب ریلیپس ہوتا ہے تو پہلی بات آپ کو بتاؤں، زیرو پہ نہیں کھڑے ہوتے پیشنٹ۔ اب اٹ ڈزنٹ مین دیٹ پیشنٹ کہیں گے جی مس نے کہا تھا زیرو پہ نہیں ہوتے تو ایک دفعہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اٹ مینس کہ جو بھی آپ کی لرننگ ہے، آپ کا بچہ کیمیکل نہیں لے رہا، اور اگر وہ اپنی زندگی کو بہتری کی طرف ابھی نہیں لے کے جا رہا تو آگے جب وہ ایک ٹائم تک جتنی اس کی برین ڈیمیج ریکوائرڈ ہے، ایبسٹیننس جتنا ریکوائرڈ ہے، کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا برین ڈیمیج جلدی ریکور ہو جاتا ہے اگر وہ پیور ایبسٹیننس میں رہتے ہیں، اور اصل میں ریکوری تو نام ہے کریکٹر ڈیفیکٹس کو ختم کرنے کا، کریکٹر ڈیفیکٹس کے اوپر کام کرنے کا۔ ایبسٹین تو بہت دفعہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ جی ہم تو 1 مہینہ ایبسٹین رہے، ہم 2 مہینہ ایبسٹین رہے۔ میں ایسے پیشنٹس کی بات بھی سن رہی ہوتی ہوں جو 6 ماہ ایبسٹیننس میں رہے، بٹ دا ریئل وانٹ از ریکوری۔ ایبسٹیننس کا مطلب نشے نہیں کیے، بغیر نشوں کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کو موڈ مزاج کو چینج کرنے والی کوئی کیمیکل نہیں لیا۔ سو ایبسٹیننس تو مینٹین ہو جاتی ہے، یہ ایک شرط ہے، ایک پری ریکویزٹ ہے فار دا ریکوری۔ دس از ناٹ ریکوری۔ ریکوری اس کو کہتے ہیں جب آپ، سائن ریکوری کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی فیملی اور آپ کمفرٹیبلی ایک دوسرے سے بات کر سکیں، آپ کی فیملی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر فیل نہ ہو، ان کو یہ خدشات نہ ہو کہ ہن بھی کچھ تے ہن بھی کچھ، when they have this confidence کہ ہم اپنے loved one سے بات کریں گے تو وہ برا نہیں منائے گا، وہ ہماری عزت میں کمی نہیں لائے گا، and at the same time فیملی بھی عزت میں کمی نہیں لاتی ہے۔ جب ایک ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ پلان میں اسٹیبلائزیشن سے لے کر نان کیمیکل کوپنگ تک کا سفر کوئی تقریباً 6 ماہ سے 1 سال تک ہم کور کرتے ہیں، دا ریئل اسٹیج اگر ہم بات کریں۔ سو اسٹیبلائزیشن 100 دن کے بعد، اینڈ دین دا نان کیمیکل کوپنگ۔ دا نان کیمیکل کوپنگ مطلب آپ کا دل گھبراتا ہے، آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کوئی اسٹریس ہے، تو بغیر کوئی کیمیکل یوز کیے آپ اپنی زندگی کو میں آنے والے ان سٹریسرز کو مینیج کریں، اپنی زندگی میں آنے والے اپ اینڈ ڈاؤن کو مینیج کر سکے۔ اس کو نان کیمیکل کوپنگ کہتے ہیں۔ سو نان کیمیکل کوپنگ کا جو گول ہے، وچ مینس کہ کسی بھی قسم کی ڈرگ ہیلپ آپ نہیں لے رہے، اب وہ چاہے زیادہ کافی ہے، اب وہ چاہے زیادہ انرجی ڈرنک ہے، اب وہ چاہے سگریٹ ہے، نسوار ہے، گٹکا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے میں نے وہ نہیں کیا بٹ یہ موڈ آلٹرنگ کیمیکلز ہیں، وہ چاہے نیند کی گولی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے موڈ مزاج کو چینج کرتی ہے، اس کے بغیر زندگی میں آنے والی ہر پرابلم کو سالو کرنا از دا سیکنڈ اسٹیج آف ریکوری۔ پہلی کیا؟
स्टेबलाइजेशन. अब स्टेबलाइजेशन का मतलब आपके विड्रॉल्स नहीं हैं, स्टेबलाइजेशन का मतलब वैसे क्राइसिस नहीं है जैसे एक्टिव स्टेट में होते थे. अब वो बेहतर हो रहे हैं, आपको बात समझ आती है, आप सुनते हैं या नहीं सुनते, समटाइम स्टेबल स्टेट में आ गए. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.